آپ اسے کتنا سنبھال لیتے ہیں. بات یہ ہے، کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی حجاب اللہ کے تمام حجابات میں سب سے، کل اور پرسوں دونوں دن ہم نے گفتگو کی حجاب اللہ کی منازل میں سب سے زیادہ نازک حجاب پر، جسے ہم حجابات اسم کہتے ہیں، حجابات صفت کہتے ہیں. تو ہم نے متواتر 2 دن اس کے اوپر گفتگو کی، 3 گھنٹے تک ماشاءاللہ ہماری گفتگو رہی، جس میں میں نے آپ کو بنیاد بتائی ہے، ابھی اس کی تفصیلات نہیں بتائیں. جی، یہ بنیاد بتائی ہے کہ حجاب اسم اور حجاب صفت ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے، کس بنیاد پہ. اب ہم آگے بڑھیں گے، جس کا میں نے کل تعارف کرا دیا تھا کہ ان حجابات کے سلسلے کے سب سے وسیع، سب سے بڑے، سب سے دبیز، سب سے موٹے، سب سے گہرے، سب سے عمیق حجاب کی طرف، اور اسے کہتے ہیں حجاب علم. ایک لفظ سے آغاز کروں گا اور آخر میں پھر آج یہی لفظ کروں گا. اس منازل میں جو میں نے کل بھی تعارف میں کہا تھا، اس منزل پر، حجاب علم کی منزل پر، پورے حجابات الہیہ، حجاب اللہ کی منازل میں جو اس رستے پہ چلتے ہیں، عرفان کے رستے پر، کسی بھی منزل پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ اٹک کے ہلاک نہیں ہوتے جتنے اکیلے واحد اس حجاب میں اٹک جاتے ہیں. یہاں سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا اہم ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں نے اس حجاب کو سمجھا نہیں. لوگوں نے اس حجاب کو سمجھا نہیں. اس سے پہلے میں آپ کو بعض حجابات میں رکنے اور آگے بڑھنے کے لیے اس کی 2 کیٹیگریز متعارف کرواتا رہا ہوں، جس کو میں کہتا رہا ہوں حجاب یا کمال. یہی کہتے رہے نا کہ اگر آپ وہاں سے آگے بڑھ گئے تو کمال ہے، اور اگر آپ وہاں رک گئے تو وہی حجاب پھر آپ کا حجاب بن جائے گا، وہ پھر آپ کا حجاب بن جائے گا، آپ کے اوپر طاری ہو جائے گا. کیونکہ وہ ذات تو حجاب میں ہے ہی نہیں نا، تم حجاب پہ ہو، تمہارے اوپر حجاب ہے، تم نے اپنے اوپر پڑے حجابات ہٹانے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اس کی یہ ہر منزل پہ اس کی ایک نئی شرح سامنے آتی ہے، یہ بھی یاد رکھنا. حجاب اسم والی منزل پہ میں نے اس کی ایک شرح بیان کی، ابھی یہاں ایک اور شرح بیان ہوگی، ماضی میں اور شرح بیان کرتا رہا ہوں. ہر منزل پہ ہی بات وہی رہتی ہے، اس کی شرح ایک نئے انداز میں سامنے آتی ہے. یہ مطلب اتنا آسان نہیں ہے معاملہ ان منازل کو طے کرنا، اسی لیے کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اچھا استاد نہیں ہے تو پھر تھوڑا مشکل ہوتا ہے ان منازل کو طے کرنا. یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا بدلوں گا، جو میں آپ کو ماضی میں کہتا رہا ہوں کہ کمال یا حجاب، یہی کہتے رہے نا. یہ منزل اس قدر خطرناک ہے اور اس قدر گہری ہے کہ یہاں پر بات کمال یا حجاب کی نہیں ہوتی. کمال کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس منزل سے آگے بڑھ جائیں، یہی تھا. اور حجاب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس منزل میں اٹک جائیں تو وہی آپ کا حجاب ہے. یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اس منزل سے آگے بڑھ گئے پھر تو کمال ہے، زبردست، ویسے ہی جیسے کمال ہے ہوتا ہے. اگر آپ اس منزل سے آگے بڑھ گئے، ٹھیک ہے، یعنی آپ آگے کی طرف چلے گئے تو کمال ہے. اور اگر آپ اسی منزل پہ رک گئے تو سابقہ منزلوں میں کیا تھا کہ وہ آپ کا حجاب بن گیا. لیکن یہ منزل ایسی ہے کہ اگر آپ اس منزل پہ رک گئے تو وہ آپ کا حجاب نہیں بنے گا، وہ آپ کا عذاب بن جائے گا. یہ اتنی خطرناک منزل ہے کہ اگر آپ یہاں پر رک گئے اس منزل پر تو یہی منزل حجاب سے عذاب بن جائے گی، حجاب علم کی. اور اس پہ ہم گفتگو کریں گے. یہ آپ کو میں نے ایک، آپ سمجھیں
اس کی ابتدا اور اس کی انتہا دونوں میں نے آپ کو ان 2 جملوں کے اندر بتائی ہیں. اب ساری گفتگو ہم نے اس کے اندر کرنی ہے کہ کمال کیسے ہوتا ہے. مزہ تو یہی ہے نا کہ چیز ایسے ہی ثابت ہو کہ ابتدا اور اس کی انتہا آپ بیان کر دیں اور پھر اس کے درمیان میں آپ لے کے چلیں. مزہ یہی ہے, کمال یہی ہے, اتھینٹسٹی یہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب آغاز ہو گیا بات کچھ اور تھی, آگے جاتے 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 انتہا تک بات یوں گئی اور اس کا اینڈ کہیں ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ ہوتا ایسے ہی, اکثر لوگ سنتے سنتے اتنے محو ہو جاتے ہیں وہ یہ بھی اندازہ نہیں رہتا بات شروع کہاں سے ہوئی تھی. تو لطف یہ ہے بات کا, اس کی حقانیت یہ ہے کہ آغاز اور انتہا اس کا بیان ہو جائے اور پھر اس کے درمیان میں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں سے شروع کیا تھا اور ختم بھی یہی ہوا ہے بھائی. اب ہم اس کے درمیان میں سفر کریں گے کہ یہ کمال کیسے ہے, حجاب علم یہ کمال کیسے ہے, اور یقینی طور پہ کمال آگے بڑھ جانا ہے تو حجاب علم سے ہم آگے کیسے بڑھیں گے. اور علم بذات خود جو کہ نور ہے, اسی میں رک جانا, پھر یہ حجاب کیوں نہیں ہوا, عذاب کیوں ہو گیا, یہ بذات خود بہت بڑا سوال ہے. اسے سمجھو, بذات خود بہت بڑا. میں بڑے آرام سے تحمل سے آج نا رک کے تمہیں ہر اینگل سے ہر طرح سے اس بات کو سمجھاؤں گا, اسٹیبلش کروں گا, کیونکہ یہ سب سے اہم ہے. یہ سب سے, اور یہ والا حجاب, میں ایک اور بات بتاؤں, یہ والا جو حجاب ہے اس حجاب کے لیے سنوں سال کی کوئی قید ہی نہیں ہے. اس والی منزل کے لیے نہ اس سے آگے بڑھ جانے کے لیے اور نہ یہاں پہ رک جانے کے لیے. لیکن دنیاوی مشاہدہ کیا کہتا ہے, ایکسپیریمنٹ کیا کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اس حجاب میں جو سب سے زیادہ تعداد میں لوگ اٹکے ہیں اور ہلاک ہوئے ہیں وہ ہیں جو دنیاوی طور پر بہت اہل علم سمجھے جاتے ہیں. یہی وہ حجاب ہے جہاں سے پھڈا شروع ہوتا ہے کن کے مابین, یہی وہ حجاب ہے جہاں سے بنیادی لفظ, معذرت کے ساتھ میں نے تھوڑا سا لائٹر موڈ میں بھی چل رہے ہیں, میں نے پھڈا لفظ استعمال کر دیا, اس کو آپ ذرا تھوڑا سا ایزی کر لیں. ٹھیک ہے, اختلاف کہہ لیں چلیں, جہاں سے ایک بنیادی اختلاف کا آغاز ہوتا ہے. کس کا آغاز ہوتا ہے, اس منزل سے, کیونکہ یہاں سب سے زیادہ پھنسنے والے اور رکنے والے وہ ہیں جو اہل علم ہیں, جو علم رکھتے ہیں, علم جو خود نور ہے, جو العلم اللہ سے صادر ہوتا ہے, وہ رکھنے والے پھنستے ہیں. یہی وہ منزل ہے جہاں ان 2 طبقات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. کون, ایک اہل علم اور دوسرے اہل عرفان. بہت آرام سے چلوں گا آج, بڑی تسلی سے, کیونکہ اس منزل پہ مجھے کوئی جلدی ہی نہیں کرنی. پچھلی منازل میں بھی میں نے کی نہیں, لیکن اس کے باوجود شاید میری تھوڑی سی رفتار تیز تھی کہ آپ میں سے کچھ احباب کو کہنا پڑا کہ نہیں قبلہ تھوڑا سا آپ جو ہے نا واپس رجوع کریں, ہمیں دوبارہ سے بتائیں. وہ میں اپنی ہی غلطی سمجھتا ہوں اس کو, آپ کی کوئی غلطی نہیں. مجھے دیکھتے ہوئے تمام احباب کو اپنی پیس کو آگے بڑھانا چاہیے. تو یہ اتنی نازک منزل ہے, اتنی نازک کہ اگر اس میں ذرا سا معاملہ ادھر ادھر ہو گیا تو آپ کی علم سے دشمنی ہو جائے گی اور میں ہلاک ہو جاؤں گا. آپ کا تو پتہ نہیں بھیا, اور میں ہلاک نہیں ہونا چاہتا. ٹھیک ہو گیا, بڑی توجہ. اس منزل سے ایک بنیادی جنگ کا آغاز ہوتا ہے, ایک بنیادی اختلاف کا آغاز ہوتا ہے اہل علم سے اور اہل عرفان, ان کی آپس میں. اچھا, اور یہ کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو اہل علم ہیں وہ ہر چیز کو پرکھتے ہیں اپنی علم کی بنیاد پر. وہ کہتے ہیں علم سے ثابت کرو, علم کی بنیاد پہ جو چیز ثابت ہوگی. اور اہل عرفان یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر علم آ کر اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے وہاں سے العلم کی سرحدوں کا آغاز ہوتا ہے.
ضائع نہیں کیجیے گا میرا یہ جملہ. پتہ نہیں کیا نصیب ہے آپ لوگوں کے, مجھے نہیں پتا. ایسی ایسی باتیں آپ لوگوں کی طرف چلی جاتی ہیں جو آپ یقین کیجئے کچہریوں کے سوا کہیں نہیں جاتی, وہ آپ کی طرف جا رہی ہیں. میں نے مطلب ماشاءاللہ اب تک مالک کا صدقہ کئی مجالس پڑھ چکا ہوں, ہزار ہاں, لیکن یہ باتیں ایسے منبروں سے بھی نہیں کی. پتہ نہیں آپ کی قسمت ہے, آپ میں سے ہر کوئی اتنا مولا کو پیارا ہے کہ مولا کہتے ہیں نہیں رکھنا کچھ نہیں ہے, بس پہنچانا ہے. اہل عرفان کیا کہتے ہیں؟ اہل علم کہتے ہیں کہ ہر شے کو, ہر بات کو ہم علم کی بنیاد پہ پرکھیں گے, ہم علم سے جانچیں گے, ہم علم سے دیکھیں گے. اگر علم کی کسوٹی پہ وہ پوری اترتی ہے تو ٹھیک ہے, اگر علم کی کسوٹی پہ وہ پوری نہیں اتری تو بات غلط, بندہ غلط, ہر چیز اس کی ضمن میں, اس کی زد میں فضائل آ جائیں, اس کی زد میں اسرار آ جائیں, اس کی زد میں کوئی چیز آ جائے, مطلب سب. اب اہل عرفان کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل عرفان یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر, میں دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ اور لطف لیں, جہاں پر علم آ کر اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے وہیں سے العلم کی سرحد کا آغاز ہوتا ہے. یعنی دوسرے معنوں میں اگر العلم کو سمجھنا ہے تو آپ کو علم کی عاجزی اختیار کرنی پڑے گی. یہ کہنا پڑے گا کہ کائنات میں سارا علم ختم ہو گیا. یہاں میں وہ حدیث دوبارہ دہراؤں گا مولا کی, جو میں آپ کے سامنے ایک سے زیادہ بار پڑھ چکا ہوں, کہ سرکار مولا, کیونکہ اب ہم اسی منزل پہ آ گئے ہیں نا حجاب اللہ کی, تو یہاں اگر میں نے چیدہ باتیں ماضی میں دہرائی بھی تھی تو یہاں اکٹھی کروں گا وہ, تاکہ یہ پوری ایک منزل بنے. سرکار مولا امیر المومنین بادشاہ سرکار مولا علی کی کا فرمان ذیشان ہے, فرمان اقدس ہے. میرے مالک نے کہا کہ علم کی 3 منزلیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا نا آپ کا کمال و عذاب, یہ نہیں بھولنا, یہ بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, بہت اہم. علم کی مولا نے کہا 3 منزلیں ہیں. جب کوئی شخص علم کی پہلی منزل پہ پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں. جب علم کی پہلی منزل پہ پہنچتا ہے تو دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ میں جانتا ہوں, مجھے علم ہے, مجھ سے پوچھو, آؤ میں بتاؤں, میرے پاس آؤ, میں علامہ ہوں, میں موسیٰ حیدر ہوں, میں فلانا ہوں, میں فلانا ہوں. وہ کہتا ہے پوچھو مجھ سے, نا پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ دعویٰ کرتا ہے اور سب کو کہتا ہے ہاں میں یہ بھی بتاؤں گا, میں وہ بھی بتاؤں گا, یہ بھی پتا ہے, وہ بات تم غلط کر رہے ہو, دیکھو اس کو ایسے کرو. ہر چیز میں اس کے علم کا اظہار ہوگا. گھر میں بیٹھا ہوگا, کوئی شخص کو کام کرے گا, نہیں یہ ایسے نہیں ہوتا, ٹھہرو میں تمہیں بتاؤں یہ کیسے ہوتا ہے. وہ ہر جگہ اپنے علم کا اظہار کر رہا ہوگا, کیونکہ وہ علم کی پہلی منزل پہ ہے. راہ چلتے جائے گا, کسی کو دیکھے گا, کسی نے وہ کام کیا, ارے نہیں دیکھو یہ تم نے غلط کیا, یہ خلاف شریعت ہے, اس کو ایسے کرنا ہے. مسجد میں بیٹھا ہوا, ارے تم نے یہ ٹھیک نہیں ہے, دیکھو قنوت ایسے نہیں پڑھنی, یہ سجدے میں جانا ہے تو یہ یوں ایسے ہوگا, دیکھو, کیونکہ وہ جانتا ہے. مجلس میں جائے گا, ارے دیکھا یہ گفتگو ایسے نہیں ہونی. ماتم میں جائے گا, دیکھے ماتم یوں کر لے. ہر جگہ پر زندگی کے وہ آپ کو اپنا علم کا اظہار کرتا ہوا نظر آئے گا, وہ کوئی ہو. میں صرف صاحب ممبر کی بات نہیں کر رہا, اس لیے پلیز یہاں پہ کوئی کیٹیگری نہ بنا لیجیے گا, میں سب کی بات کر رہا ہوں, ریگارڈلیس, ایوری ون. جو پہلی منزل پہ ہے آپ اس کو زیر ممبر, بالائے ممبر, مسجد میں, امام بارگاہ میں, محلے میں, گھر میں, چوک میں, ہر جگہ اپنے علم کا اظہار کرتا ہوا پائیں گے. اسے شوق ہو جاتا ہے بولنے کا, اسے یہ شوق ہو جاتا ہے کہ اب مجھ سے لوگ پوچھیں اور میں بتاؤں, تاکہ میں لوگوں کی نظر میں کیا کہلاؤں؟ اہل علم. تاکہ لوگ یہ کہیں میں اہل علم ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ علم کی پہلی منزل پہ ہے. کام تو اس نے کیا, سفر تو اس نے کیا, علم تو حاصل کیا اس نے, یہ اس کی تعریف ہے, زبردست ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ جو اس نے حاصل کیا وہ اس کا کمال بنا یا عذاب بنا. یا علی, مجھے یقین ہے میں پہنچا رہا ہوں تم تک, کیونکہ اس کی منزلیں ایسی ہی اتنی پرپیچ ہیں, میں بڑے آرام سے چلوں. وہ پہلی منزل پہ تو ہے اور اہل علم بھی ہے,
لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو وہ علم حاصل کیے ہوئے ہے وہ اس کا کمال ہے یا عذاب ہے؟ اگر تو وہ اس کا عذاب ہے تو اللہ قرآن سے لے کے فرامین معصوم تک یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جن پر عذاب ہو ان سے دور ہٹو، ان سے بچو۔ واقعہ سنو ایک بڑی تیزی سے، جہاں پہ عذاب ہو نا وہاں سے بچ نکلنے کا وہ ہے حکم کہ بچ نکلو۔ آپ نے رد الشمس کا کئی بار معجزہ آپ نے سنا ہوگا، بادشاہ سرکار مولا امیر المومنین نے کئی بار رد الشمس کا معجزہ کیا، یعنی سورج پلٹانے والا جو معجزہ ہے وہ مالک نے ایک سے زیادہ بار کیا۔ اب آپ لوگوں نے کس پیرے میں سنا وہ سب الگ الگ ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ کہ بادشاہ اپنے کچھ مصاحبین کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، تو ایسے میں نماز کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو مالک گزر رہے تھے ایک جگہ سے، ایک وادی سے، ایک جگہ تھی وہاں سے بس گزر رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ مالک ٹھہریے، رکیے، یہاں پہ رک جائیے، کیونکہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے تو ہم نماز کا اہتمام کر لیں۔ علی بادشاہ نے کہا نہیں، بڑھتے آؤ۔ اب کیونکہ علی کہہ رہا تھا، العلم اللہ کہہ رہا تھا، تو کس کی مجال ہے، بڑھتے آئے۔ لیکن اب پریشان ضرور ہو رہے تھے پیچھے پیچھے مولا کے ساتھی کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور مولا جو ہے وہ رک نہیں رہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ بڑھتے رہے، نماز کا وقت بالکل اپنے جب عروج پہ آیا تو پھر اظہار کیا کہ مالک نماز کا وقت نکل رہا ہے۔ علی بادشاہ نے کہا بڑھتے آؤ، پھر خاموش۔ اب ظاہری بات ہے حجت نے کہہ دیا، اب انکار کر کے، الصلاۃ کی بات کا انکار کر کے نماز کیسے پڑھی جائے؟ لیا کرو مزے کبھی کبھی ان باتوں کی۔ بڑھتے آئے، ایک خاص مقام پہ آ کے مولا خود بھی اپنی مسند سے یعنی دلدل سے نیچے تشریف لائے، سب لوگ آئے۔ مولا نے کہا کہ اب اہتمام کرو تم جماعت کا، نماز کا اب اہتمام کرو۔ تو اصحاب نے مایوسی والے انداز میں کہا کہ مالک اب تو نماز کا وقت گزر گیا۔ علی بادشاہ نے کہا کہاں گزر گیا؟ یہ کہہ کے مالک نے ایسے اشارہ کیا تو مولا کی انگشت الہیہ سے یوں ایسے ڈوبا ہوا سورج واپس طلوع ہوتا رہا، واپس آتا رہا، یعنی پھر وہ وقت مالک نے کہا کرو، ان نے سب نے کیا اور اسی وقت میں مالک نے نماز۔ اب بعد میں پوچھا کہ مولا کیا علت ہے، وہاں پہ نماز کا وقت تھا، آپ نے وہاں رکے نہیں، نماز نہیں ادا کی، اور یہاں پہنچ کے آپ نے اتنا بڑا معجزہ بھی دکھا کے اور پھر نماز ادا کی؟ مولا نے کہا کہ وہ وادی تھی جہاں پر اللہ کا عذاب اترا تھا، ایسی جگہ پر علی نماز قائم کرنا، صلاۃ قائم کرنا نہیں گوارا کرتا جہاں پہ اللہ کا عذاب اترا ہو، وہاں پہ ہم کیسے نماز ادا کریں؟ اس لیے میں اس وادی سے باہر آیا اور یہاں میں نے یہ صلاۃ قائم کی۔ وصول کر لیا کیا تھا وہاں پہ؟ عذاب تھا۔ تو پتا چلا جہاں پر عذاب ہو، جو جگہ عذاب زدہ ہو یا جو بندہ عذاب زدہ ہو، اس سے دور ہٹا جاتا ہے۔ اب اگر علم سے تم العلم تک نکل گئے پھر تو کمال ہے، لیکن اگر علم کے حجاب میں اٹک گئے تو وہ عذاب بن جائے گا اسی بندے کے لیے جس نے علم حاصل کیا ہے۔ اب وہ اہل علم نہیں رہا، اب وہ اہل عذاب ہو گیا ہے۔ دور ہٹو، بچو، نکلو۔ اب اس سے پوچھنا نہیں ہے، اب اس سے مسائل نہیں پوچھنے، اب اس سے بچنا ہے۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہو۔ امید کرتا ہوں ہاتھ اٹھا کے بادشاہ جو میں ان لفظوں کے پیچھے کہنا چاہ رہا ہوں وہ پہنچ رہا ہو۔ آپ کو ایسے اکراس دا بورڈ فرام پاکستان اور پھر آپ پورے نکل جائیں جہاں دل کرتا ہے آپ کا جس مرضی ملک کی طرف، آپ کو ایسے اہل علم وافر تعداد میں ملیں گے جو علم اور علمیت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں رک کے دیکھو تو وہ عذاب میں مبتلا ہیں کیونکہ وہ اسی حجاب میں اٹک گئے۔ اب عذاب والوں سے رجوع کا حکم نہیں ہے، بچنے کا حکم ہے۔ مسئلہ یہاں خراب ہوتا ہے کہ ہم عذاب والے سے جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں رحمت کی بات، وہ خود عذاب میں ہے، وہ رحمت کہاں سے بتائے گا؟ اس لیے دین خراب ہوتا ہے۔ تو مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے لیے کیا پرابلم ہے؟ مجھے تو لوگ مطلب گالی بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، سب کچھ، جی کہاں سے آ گیا، کدھر سے آ گیا، کون ہے، جاہل ہے، فلاں ہے، ڈمکان، مجھے اس سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ بھائی میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں اہل علم میں سے ہوں؟
میرا تو دعویٰ ہی نہیں ہے. میں تو خالی بندہ ہوں, میں تو ایک معمولی سا کوریئر مین ہوں, میں ڈاکیا ہوں, میں مڈل مین ہوں, میری ایک چھوٹی سی ادنا سی ڈسٹریبیوشن ہے, اور میں وہاں سے وہ جو ہے وہ اپنی ڈاک پہنچا رہا ہوں, وہاں سے کوریئر پارسل پہنچا رہا ہوں, ادھر سے ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں. میں سرکار اہل علم میں سے نہیں ہوں. تو لہٰذا جو اہل علم ہونے کا دعویٰ کرے, ایسا نہیں کہہ رہا کہ رجوع نہیں کرنا, یہ بات بھی یاد رکھو, مگر یہ دیکھ لینا کہیں وہ عذاب میں مبتلا تو نہیں ہو چکا, یعنی وہی علم اس کے لیے باعث عذاب تو نہیں بن گیا. اب آپ کہیں کہ زئی صاحب اس کا مزہ آتا ہے نا جب آپ ایسے بات کر رہے ہو, تھیریٹیکل بھی ہو پریکٹیکل بھی ہو, کوئی ایگزامپل دیں جی زئی صاحب. ٹھیک ہے جی, سائنس آپ نے بات تو بڑی کمال کر دی جی, سائنس وائنس بھی سب کچھ نہیں مانتا, کو پریکٹیکل بتائیں. ابھی بتاتے ہیں, ٹھہر جاؤ. ابھی بتاتے ہیں, ابھی بتاتے ہیں. اچھا ایک منٹ, ایک سیکنڈ معذرت, یہ ابھی صرف پہلا ہی ہوا ہے, ابھی دوسرا اور تیسرا رہتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے, دوسرا اور تیسرا رہتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. پریکٹیکل کیا ہے یہ دیکھ لینا, علم عذاب تو نہیں بنا. میں دو ایگزامپل رکھ دیتا ہوں, چلو تمہارے سامنے, ابھی آ گئی, ایک دینے لگا تھا, دوسری بھی مالک نے عطا کر دی. دو ایگزامپل رکھ دیتا ہوں. ابلیس کو جانتے ہیں؟ کون نہیں جانتا, سب جانتے ہیں ابلیس کو بھیا, جانتے سب ہیں, مگر جانتے نہیں ہیں. یہ وعدہ ہے میرا آپ سے کہ مولا نے مجھے اگر اس دن تک زندگی دی تو بہت جلد آپ کو میں ابلیس پہچنوا دوں گا. یہ آپ سے میرا وعدہ ہے, آپ کو کاروائی بتا دوں گا میں ابلیس کی. بڑی کوشش کی اس خبیث نے کہ معاملات رک جائیں, رکنے کے نہیں ہیں, بتاؤں گا ضرور میں آپ کو. جانتے ہیں نا اس کو, کیا چیز مانے ہوئی تھی اس کے, کیا کوئی گرا پڑا آدمی تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتہ نہیں تھا, جن تھا, جن. یہ یاد رکھیں, کچھ لوگ اسے فرشتہ سمجھتے ہیں, جنات میں سے تھا, اٹھا لیا گیا پھر اوپر, وہ ایک الگ داستان ہے. جب پڑھوں گا میں ابلیس پہ تو پھر اس کی ڈیٹیل بھی بتا دیں گے آپ. بھائی سجدہ کر, نہیں کیا, اکڑا, کیا ہوا؟ باعث عذاب ہو گیا یا نہیں, موجب عذاب ہو گیا یا نہیں؟ اہل عذاب میں سے ہو گیا. اہل علم میں سے تھا, اہل عبادت میں سے تھا, عابدوں میں سے تھا, عبادت گزار تھا, اور اہل علم بھی تھا, علم بھی رکھتا تھا, تبھی تو عبادت کر رہا تھا. بھائی استاد جی بن کے بیٹھ گئے تھے نا وہاں پر, بتایا کرتے تھے, تو جو فرشتے آ کے اس سے رجوع کرتے تھے یا اس سے پوچھتے تھے یا اس کی عبادتوں کو بڑا وہ کرتے تھے کہ بھئی بڑی کمال عبادت ہو رہی ہے, تو وہ ان عبادات کا علم رکھتا تھا تو کرتا تھا نا. قنوت کر رہا ہے, رکوع کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, تسبیحات کر رہا ہے, اتنے لمبے لمبے, تو علم رکھتا تھا تو کرتا تھا. تو اہل علم میں سے بھی تھا, اہل عبادت میں سے بھی تھا. تو کس چیز نے اس کو باعث عذاب کر دیا؟ یہی علم اس کا حجاب بن گیا, یہی علم حجاب بن گیا. کب؟ جب اپنے اس علم پہ مان کر بیٹھا. علم پہ ہی تو مان تھا, عبادت پہ بھی تھا, لیکن عبادت پر مان علم کی وجہ سے تھا. حجاب علم سمجھا رہا ہوں میں, اور حجاب علم ہر اس حجاب کی طرح ہے جو مخلوق پر پڑا ہے, مالک پہ نہیں ہے. سفر کہاں ہے تمہارا؟ یاد رکھنا, معشوق ازلی کون ہے؟ بھولنے نہیں دوں گا, صاحب سرکار ولی العصر قائم آل محمد. ادھر نہیں ہے حجاب, تیرے پہ ہے. اس کے عبادت پہ اکڑنے کی وجہ کیا بنی؟ اس کا علم. کیا علم؟ کہا کیا تھا اس نے؟ اس نے کہا تھا یہ بنا مٹی سے, میں بنا آگ سے, میں افضل ہوں. یعنی اس کے علم کے مطابق آگ مٹی سے افضل تھی, یہ علم تھا, لیکن غلط ثابت ہوا. اور اللہ نے کہا نہیں, تو غلط کہہ رہا ہے, تو رجیم ہے, تو لعین ہے, نکل جا. اب مروایا کس نے اس کو؟ اسی علم نے جو وہ رکھتا تھا. شاید بات پہنچی میری.
اسی علم نے، کیونکہ اظہار کر بیٹھا اس علم کا، لیکن غلط تھا۔ ایک اور مثال لے لو، چلو تیزی سے وہ بھی دے دیتا ہوں، یہ ادھر کی ہوگی، ایک یہاں کی بھی لے لو، زمین کی۔ ابو جہل، کون تھا ابو جہل؟ اس کو بھی جانتے ہیں جی، ابو جہل تھا بھائی۔ اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، یہ جو بھی یہ کنیت بنی ہے اس کی، یہ بادشاہ سرکار رسالت مآب مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اس سے پہلے ابو الحکم کہلاتا تھا، بہت بڑا عالم تھا کفار کا، وہ اتنا علم رکھتا تھا، جو بھی ان کی اپنی کتابیں وغیرہ یا ان کا اپنا جو بھی ایک مذہبی معاملات تھے، اس کا وہ بڑا علم رکھتا تھا، بڑا سمجھدار، سمجھ بوجھ والا، بڑا دانا مانا جاتا تھا، اور مشہور تھا کہ یہ ابو الحکم ہے یہ۔ تو جب اس نے انکار کیا کس کا؟ العلم اللہ کا، جب العلم کا انکار کیا تو العلم نے کہا یہ ابو الجہل ہے، جاہل ہے۔ تو اب کیا چیز مانے ہوئی العلم کو پہچاننے میں؟ اس کا اپنا ہی علم، وہی حجاب بن گیا اس کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تیزی سے آگے آؤ، میں نے منزل طے کرواؤں تمہیں۔ تو پہلی منزل پہ کیا ہوگا؟ مالک نے کہا کہ دعویٰ ہوگا کہ ہاں ہم جانتے ہیں، اور دوسری منزل پہ کیا دعویٰ ہوگا؟ نہیں جانتے۔ دوسری منزل پہ دعویٰ کر دے گا وہ کہ نہیں جانتا میں، منزل علم کی بڑھے گی۔ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن آج آپ جب اس کو اس سارے تناظر میں سنو گے تو آج یہ آپ سے ایک نئے انداز میں گفتگو کرے گی یہ حدیث خود۔ جب علم بڑھ جائے گا، علم بڑھ گیا، دعویٰ بڑھ جانا چاہیے۔ پہلے کہہ رہا تھا راہ چلتے ہوئے لوگوں کو مسجدوں میں، بارگاہوں میں، گھر میں، یہ کر لو، ایسے کر لو، ویسے کر لو، غلط کر رہے ہو نہیں، وضو کر رہے ہو نہیں 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 بیٹا ایسے وضو نہیں کرنا، یہاں سے پانی رکھنا ہے، یوں ڈالنا۔ ارے بھائی تمہارا تو مسئلہ ہی غلط ہے، او ہو تم کیسے ماتم کر رہے؟ ہر چیز میں اپنے علم کا اظہار ہو رہا تھا۔ تو اب دعویٰ بڑھ گیا، وہ سوری علم بڑھ گیا تو دعویٰ بڑھ جانا چاہیے، لیکن یہی کمال ہے۔ پیچھے کی طرف عذاب ہے، آگے کی طرف کمال ہے۔ اور کمال نے کیا کیا؟ کمال نے یہ کیا کہ اب وہ یہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں جانتا، جو چیز جانتا تھا اس کے بارے میں کہے گا جانتا تو ہوں لیکن نہیں جانتا۔ اب یہ نہیں سے مراد یہ نہیں کہ وہ مطلب یوں کہہ دے گا کہ بھائی نہیں جی، کو پوچھ لے گا جی کہ فجر کی نماز کتنی رکعت پڑھوں، میں تو نہیں جانتا جی، ایسی والی بات نہیں ہے۔ لیکن نہ جاننے سے مراد کہ وہ علم کے دعوے سے دستبردار ہونے لگ جائے گا، وہ دعوی علم سے دستبردار ہوگا، وہ کہے گا نہیں میں عالم نہیں ہوں، میں اہل علم میں سے نہیں ہوں، میرا تو بس یہ چھوٹا موٹا کام ہے، میں چیزیں ادھر سے ادھر کرتا ہوں، ایسے کرتا ہوں، بس یہ کوئی پیغام آپ تک، وہ یہ بات والے معاملات میں چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، امید ہے میں تم تک پہنچا پایا، سمجھا پایا۔ اور تیسری منزل پہ کیا ہوگا؟ علم ہے ہی 3 منزلوں پر، اور یہی حدیث ایک جگہ بالش کے حساب سے بھی ہے کہ 3 بالش ہے، تو ہے ہی 3 منزلیں، چوتھی منزل ہی نہیں ہے۔ تیسری منزل پہ کیا ہوگا؟ پہلی منزل پہ میں جانتا ہوں، دوسری منزل پہ نہیں جانتا، اور جب تیسری منزل ہوگی خاموشی۔ خاموشی کی اپنی زبان ہے، پھر ہر بات خاموشی میں پوچھا نہیں جائے، نظریں بولے، چہرے بولے، پھر الفاظ نہیں بولے، عمل بولے گا۔ خاموشی، سکون۔ ایسے دسیوں احادیث تمہارے سامنے رکھ دوں کہ مولا کی بزم میں مولا کے چاہنے والے آئے، مالک خاموش بیٹھے، سرکار میثم تمار، سرکار سلمان، مالک بیٹھے خاموش، آ کے بیٹھ گئے، مولا بھی بیٹھے، وہ بھی بیٹھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مولا دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں مولا کی طرف، مولا ان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔
خاموش مر کتنی کتنی یہ جو باتیں ہوئی نا اس خاموشی میں، یہ اس سے اور اس سے بھی بڑا علم ہے. خاموشی سب سے بڑا علم ہے، دعویٰ نہیں. معذرت کے ساتھ جنگ کس بات پہ؟ کل بھی میں نے یہ کہا تھا، جنگ کس بات پہ؟ رضی اللہ کہیں گے، علیہ السلام کہیں گے. میں بڑی بنیادی بات کروں، آج کل کا ذرا یہ ہاٹ ایشو ہے نا، اس کو میں نے اس لیے مثال بنا کے پیش کر رہا ہوں، اس میں آپ باقی چیزیں بھی لے آنا. تو ادھر اس منزل پہ کھڑے ہوئے عبد الغفور چودھری نے کہا ارے نہیں بھائی تمہیں کیا پتا، ہم بتاتے ہیں یہ علیہ السلام نہیں ہوتے، رضی اللہ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں تمہیں نہیں پتا، ہم بتاتے ہیں یہ رضی اللہ نہیں ہوتے، علیہ السلام ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تو غلط، اس نے کہا تو غلط. اس نے آستینیں چڑھائی، ادھر والے نے بھی آستینیں چڑھائی. بیچ میں کھڑا تھا کوئی آپ جیسا بھلا آدمی، انہوں نے کہا بھائی صبر کر جاؤ، کیوں لڑ رہے ہو، ٹھہرو. ایسا کرتے میں ایک اور کو جانتا ہوں، اس کے پاس چلتے ہیں پوچھتے ہیں. وہ لے کے آ گیا ان دونوں کو اس کے پاس، اور اس کے پاس لا کے کہا بھائی آپ لڑنے کے در پہ آئے پڑے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ مولا کو رضی اللہ کہنا ہے، یہ کہہ رہا ہے مولا کو علیہ السلام کہنا ہے، آپ بتائیے کیا کہنا ہے. وہ کہا بھائی مجھے کیا پتا کیا کہنا ہے، میں کیا جانوں کیا کہنا ہے. وہ کہے گا جو مرضی کو، مجھے کس سے کیا لگے کیا کہنا ہے، تمہاری اس کا اس جھگڑے سے واسطہ ہی کوئی نہیں. اب جو جھگڑ رہا ہے اس بات پہ سمجھ جانا وہ ادھر ہے. یا علی یا علی یا علی، مولا میری مشکل آسان کرنا. جو جھگڑا سمجھو وہ ادھر ہے. ادھر والا کہہ رہا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، ادھر دیکھتا ہے اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، اور پھر یہ سوچ کے ہنستا ہے لڑ کس بات پہ رہے، کس بات پہ لڑیں گے؟ علی کے ساتھ علیہ السلام کہیں گے، علی کے ساتھ صلوات اللہ کہیں گے. اور کس سے لڑے؟ نہیں علی کے ساتھ رضی اللہ کہیں گے. وہ یہ سوچ کے لڑتا ہے، وہ یہ سوچ کے ہنس رہا ہوتا ہے جیسے علی کے ساتھ رضی اللہ ہے ویسے ہی علی کے ساتھ علیہ السلام ہے. نہ وہ علی کا حق ادا کر رہا ہے، نہ یہ علی کا حق ادا کر رہا ہے. وہ اس کی نظر میں حد سے بڑا ہے اور وہ اس کی نظر میں حد سے گھٹا ہوا ہے. یعنی یہ آپسی معاملات میں لڑ رہے ہیں، آپس کے علم میں لڑ رہے ہیں. وہ اس کے علم کو غلط کہہ رہا ہے، وہ اس کے علم کو غلط کہہ رہا ہے، اور العلم ایک طرف کھڑے ہو کے یہ دیکھ کے ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. یہ خبر اور یہ والا معاملہ یہ تو دونوں سے ہی الگ ہے نا. یہ والا معاملہ تو کہتا ہے، یہ والا یہاں پہ لکھا جائے گا وہ رے سواد جو بھی لکھتے ہو، این جو بھی لکھتے ہو، یہ کہے گا وہ کہے گا علی لکھ دیا. جب علی لکھ دیا تو اب اور کیا تمنا ہے تجھے لکھنے کی؟ علی کے سر کا تاج اسے بنا جو تجھے علی سے بھی اعلیٰ نظر آئے. ہے تو نے علی کے اوپر تحریر کرنا ہے. علم کی بات کر رہا ہوں میں، یہ کہ کریے اتنا دبیز اتنا گہرا حجاب ہے، مجھے اگر اس میں اور آگے کی طرف بڑھنا پڑا بڑھوں گا، جلد بازی نہیں کروں گا کیونکہ یہ علم ہے. تو علی کے اوپر تو نے لگانا ہے، علی کے سر کا تاج بنانا ہے، مہدی آخر الزمان کے سر کا تاج بنانا ہے. تو نے ایک حرف کو، ایک لفظ کو، ایک عبارت کو، ایک کلمے کو، تو وہ اس سے بڑا ہونا چاہیے، سر پہ رکھنا ہے، یا کم از کم اس کے لیول کا ہونا چاہیے. جیسا بادشاہ اس کے سر پہ ویسا ہی تاج، جتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ اتنا بڑا تاج. تو لا ایسا تاج جو مملکت الہیہ کے مالک کے سر پہ سجے. ہے اگر تو کہے گا ہے تو اس کا جواب میں دوں گا، اس سے آگے کا یاد رکھنا. اولا تو کوئی یہ جواب نہیں کہے گا کہ ہے، لیکن جواب دوں گا اس سے آگے کے حجابات میں، جب یہ حجاب علم ختم ہوگا. تو یہاں پہ یہ معاملہ ہی نہیں ہے. یہ کہے گا بھائی علی لکھ دیا نا، لکھ دیا علی، تو بس بات ختم ہو گئی. باقی آگے تیرے علم کی بات ہے، جو تیرے علم میں لگتا ہے تو وہ لکھ دے، جو تیرے علم میں لگتا ہے تو وہ لکھ دے. ٹھیک ہو گیا. یہ کیا کہے گا؟ یہ اسے دیکھ کے ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، یہ ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے.
کیوں؟ یہ کہہ رہا تھا کہ تیرا علم یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ لکھا جائے، اور اب یہ اسے دیکھ کے مسکرائے گا کہ تیرا علم کہہ رہا ہے کہ وہ علی ہے، جبکہ اس پہ تو اسم کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کہہ رہا تھا اوپر عین غین فے کاف کیوں لکھ رہے ہو، اور یہ کہے گا تو علی ہی کیوں لکھ رہا ہے۔ یہ جہان ہی اور ہیں قبلہ، یہ جہان ہی اور ہے۔ یہاں پہ یہ لڑائیاں نہیں ہیں دنیاوی، آپ یقین کریں، یہ دنیاوی لڑائیاں یہاں نہیں ہیں، یہ اتنی چھوٹی بحثیں، یہ عبادت کرنی ہے تو ہاتھ باندھ کے کرنی ہے کہ کھول کے کرنی ہے، یہ رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا، رضی اللہ علیہ السلام، یہ اتنی چھوٹی، شلوار اونچی ہے کہ نیچی ہے، یہ بحثیں یقین کرو یہاں سکون ہے، سکون یہاں بس وہ ہے، معشوق ازلی ہے، ادھر بس اسے دیکھا جاتا ہے، اور ہر چیز اس کے سامنے آتی ہے تو یہاں پہ کہتے ہیں یہ شاید تو چھوٹی ہے، تو بڑا ہے، تو اکبر ہے، یہ تیرے شایان شان ہی نہیں ہے، ادھر کوئی لڑائی نہیں، ادھر کوئی جھگڑا نہیں۔ کاش جہاں تک میری باتیں پہنچ رہی ہیں وہ ان رستوں کے مسافر بن جائیں، کاش یہ سیکٹیرین وائلنس، یہ وہ منافقتیں، نفرتیں، یہ فرقہ واریت سب ختم ہو جائے، ایک ایسے پلک جھپکتے ختم ہو جائے اگر اس طرف چل پڑے۔ لیکن کیا ہے، ہمیں یہاں پہ کھڑے ہو کے دعویٰ کرنے کا مزہ ہی اتنا آتا ہے، وہ زوم ہی اتنا ہے دعوے کا کہ ہم یہاں سے آگے، وہ مزہ آ رہا ہوتا ہے، سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی 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 بسم اللہ جی بسم اللہ، تو وہ جو ایسے جب مخلوق آپ کے آگے جھک رہی ہوتی ہے نا، اس کی مخلوق آپ کے آگے جھک رہی ہوتی ہے، تو وہ جو اندر ابلیسیت ہوتی ہے نا، معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، وہ جو اندر ابلیسیت ہوتی ہے نا، وہ بڑا اس کو اس ٹائم بک اپ کر رہا ہوتا ہے، وہ تیرے آگے جھک رہے ہیں، تو وہ پھر بندہ ایسے ہوتا ہے، وہ مخلوق اس کی ہے، وہ جھک ایک کے آگے رہی، کیوں جھک رہی؟ کیونکہ اس نے دعویٰ کر دیا، اور یہ مخلوق دعوے کے آگے ہی تو جھک جاتی ہے، حقیقت تک جو جائیں وہ پھر کہاں، وہ تو ایسوں سے ملتے نہیں ہیں، جھکنا تو بڑی دور کی بات۔ ان رستوں پہ لے کے چلو خود کو، ٹھیک ہوا؟ امید ہے کہ باتیں پہنچی ہیں اور مزہ بھی آیا ہے، ہاں ہے ایسا یا نہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب آؤ، جیسے میں ہر حجاب پہ تمہیں کلیہ بتاتا ہوں، کچھ فارمولاز بتاتا ہوں، ایسا ہو رہا ہے نا ہر حجاب پہ، تاکہ تم اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ یہ کوئی کسی کتاب کے ابواب، کسی کرتاس کی سطریں یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے یہ پریکٹیکل ہے، یہ باقاعدہ آپ کے سامنے ہے، یہ حقیقت کی ساری چیزیں ہیں، اس لیے آپ کے سامنے میں ان کو بھی بیان کرتا ہوں۔ اوکے، بہرحال ایک بات بتاؤ، علم کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ تھوڑا میں نا آج آرام سے آگے بڑھ رہا ہوں، آپ کو محسوس ہو، علم کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ علم حاصل کیا جاتا ہے نفع کے لیے، نفع، فائدہ، پروفٹ۔ وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، دنیاوی بھی اور دینوی بھی، دو طرح کا ہو سکتا ہے نا۔ ایک ہے علم دنیا، جو دنیا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، علم آخرت، علم دین، کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن میں اسے کچھ اور کہنے لگا ہوں۔ ایک ہوتا ہے علم حق، علم الحق، میں اسے، یہ میں خود سے نام دے رہا ہوں اس لیے کیونکہ دنیا کے مقابلے پہ جو ہے وہ حق ہے، کیونکہ دنیا باطل ہے، اس لیے میں نے یہ اس کو نام دیا۔ اب علم، یہ لفظ ہے علم، یہ کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ یہ حاصل کیا جاتا ہے پروفٹ کے لیے، نفع کے لیے، فائدے کے لیے۔
تو جو علم دنیا حاصل کرے گا ویری obvious بات ہے وہ دنیاوی فائدے کے لیے حاصل کرے گا, اور جو علم الحق حاصل کرے گا وہ حق کے لیے حاصل کرے گا. یہ بڑی ایک آپ سمجھیں کہ فارمولا. علم کی کیٹیگریز دنیا اور دین, دنیا والا علم دنیا کے لیے, دین والا علم دین کے لیے. یہ والا علم دنیا میں فائدہ دے گا, یہ والا دین حق کے لیے, یہ والا علم حق کے لیے فائدہ دے گا. اب ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں میجورٹی, ناٹ ایوری ون بٹ میجورٹی, 18 سال 20 سال 22 سال 24 سال بچہ ہے بچی ہے, آفٹر دا 3 years اور 4 years میں بھی آپ نے, کیونکہ یہاں ہمارے پاکستان سب کانٹیننٹ میں تقریباً 4th year بچے کا چل رہا ہو تو اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں. بعض تو ایسے ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے جلد باز ہوتے ہیں وہ 3 سال کے بچے کوئی وہ کنڈر گارڈن اور کہیں داخل کرا دیا. لیکن اگر آپ باہر جائیں گے, آپ یورپ یو ایس اے وغیرہ, جب آپ ایسی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ جائیں گے تو وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں یہ جو سال ہیں یہ بچے کی گروتھ ایئرس میں کاؤنٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بچہ بڑھ رہا ہے, سیکھ رہا ہے. ابھی وہ اتنی جلدی بچے پہ وہ برڈن نہیں کرتے, اس کو برڈنائز نہیں کرتے, اسے تھوڑا کرنے دیتے ہیں. تو وہ 6-7 years تھوڑا سا بچہ جب بڑا ہوا اس کے بعد پھر وہ لے کے جاتے ہیں, تو گریڈز میں ان کے الگ ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک ایجوکیشنل سارا سسٹم ہے, یہ ایک الگ ہے. اب اس پہ بات کرنے جاؤں گا تو وہ ایک الگ طرف بات چلی جائے گی. لیکن آپ 3-4 سال میں آپ نے بچے کو داخل کرایا یا 6-7 سال میں کرایا, وہ 18 سے 24 سال تک پڑھا, لگ بھگ اس نے کوئی 15-16-17 سال اس نے تعلیم حاصل کی, علم حاصل کیا. ٹھیک ہے, ویسے تو ساری زندگی چلتا ہے, لیکن اس نے گریجویشن کی, ماسٹرز کیا, اس نے ایم فل کیا, اس نے پی ایچ ڈی کی, کچھ کیا, اس کو ٹائم لگا نا. 15 سال 20 سال اس نے کنٹینیوس روزانہ کی بنیاد پہ ڈیلی بلا ناغا, اور دن کے زیادہ تر اوقات جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی دوسرا کام ہی نہیں. ماں باپ کہتے ہیں تمہارا کام ہے پڑھنا. ہاں کوئی تھوڑا بہت ہے, کوئی بچی ہے تو گھر کے کام میں ماں کا ہاتھ بٹا دیا, کپڑے لتے ہو گئے, کھانا پینا ہو گیا, ہلکا پھلکا کر کے پھر چلو بیٹا واپس پڑھنے کے لیے. ٹیوشن چلے گئے, ماسٹر صاحب گھر میں آ گئے یا اکیڈمی چلے گئے, پڑھ رہے ہیں. بچہ ہو گیا, چلیں باہر سے کچھ سودا صرف لا دیا, ہلکا پھلکا کام کر کے چلو بیٹا پڑھو. ان کا پرائم کام کیا, پڑھنا. تو اتنے عرصے روزانہ کی بنیاد پہ تعلیم حاصل کی اس نے, بتاؤ تو صحیح کس کے لیے, فار وٹ, فار دا پروفٹ آف دنیا, نفع دنیا کے لیے. وہ اس کے لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ بچہ اچھا پڑھ جائے, جب اس کی جاب لگے تو اس کی سیلری 2K پلس اس کی سیلری کا جو ہے نا وہ آغاز ہو, اس کی سیلری 5K پلس اس کی ہونی چاہیے. یہ سینئر مینیجر لگنا چاہیے کہیں, یہ برانڈ مینیجر لگے کسی ملٹی نیشنل میں. یہی خواہشات ہوتی ہیں نا. ساری زندگی کی تعلیم حاصل کی آپ نے, یہ 5-7 لاکھ روپے, اور یہ بھی ہزاروں میں سے کچھ بچے نکلتے ہیں, ورنہ تو وہ نارملی بےچارے میرے جیسے مسکین ککھ نہیں آتا, وہ رولتے رہتے ہیں. 30-35 ہزار روپیہ مہینے سے شروع ہوتے ہیں, 10-20 ہزار بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ڈاؤن سائزنگ ہوئی, کمپنی نے نکال دی, اگلی کمپنی میں گئے, پھر وہیں سے شروع ہوئے جہاں پچھلی کمپنی سے ہوئے تھے. بےچارے اسی سرکل میں گھومتے رہتے ساری زندگی. تو یہ سب کچھ کس لیے ہوا, دنیا کے لیے. ذرا اتنا بتاؤ ایمان سے, یہ دیکھو میں بڑا مسکین, میں کچھ نہیں ہوں, مٹا ہوا ہوں, ہاتھ جوڑ کے تمہارے آگے کہہ رہا ہوں, ایسے ذرا اپنے اندر جھانکو. سب میرے دوست ہیں, بچے ہیں, بڑے ہیں, آپ میں سے کئی ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے, آپ میں سے کئی دادا دادی نانا نانی مجھے دیکھ رہے ہوں گے, کئی بچے خود دیکھ رہے ہوں گے, کئی بچے ایسے دیکھ رہے ہوں گے جن کی یا شادی ہونے والی ہے یا ہوئی ہے, اور ابھی ان کے بچے ہونے والے ہیں یا ہوں گے. ذرا ایسے اپنے گریبانوں میں جھانکو اور مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے اتنا سال خود یا اپنی آل اولاد کو علم الدنیا تو دی ہے, کمپیریٹیولی ذرا آؤ علم الحق کتنا دیا. میں 15-20 سال کی بات نہیں کر رہا, وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ بلا ناغا 365 آپ نے یہ دیا. میں روزانہ کی بات ہی نہیں کر رہا, کیا کوئی ایسی روٹین بنائی ہے آپ نے کہ ڈیلی میں 5 منٹ, ہفتے میں 3 دن,
ہفتے میں ایک دن مقرر کیا نہیں، یہ شب جمعہ ہم نے بیٹھنا 1 گھنٹے کے لیے گھر میں، سب نے، سارے بچے گھر کے آ جائیں گے، بچوں جہاں جانا ہے جاؤ، یہ شب جمعہ آج جمعرات ہے، یہ ہمارا 7 سے 8 6 سے 9 فلانے سے فلانا ٹائم ہم بیٹھیں گے. ہوا؟ ایکسپٹ دیز 131 days جو یہ ہم کر رہے ہیں، یہ تو میرے مالک نے تم پر وہ کرم کیا ہے کہ تمہاری زندگیوں میں کوئی دعائیں ہیں جو تمہاری قبول ہوئی ہیں، کہ اب ایسا ہو رہا ہے 131 دنوں سے تم روزانہ کی بنیاد پر 1 گھنٹہ نکال کر یہ حاصل کر رہے ہو. ایسے تو اب مجھے بتاؤ، میں نتیجہ دے رہا ہوں تمہیں، کیا گھٹ گیا تمہاری زندگی سے؟ جو ایم فل کر رہے تھے وہ فیل ہو گئے، جو پی ایچ ڈی کر رہے تھے تھیسس جمع نہیں ہوا. بتاؤ، جو کاروبار کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ ان کے کاروبار میں کوئی گھاٹا ہو گیا، جو نوکری کر رہے ہیں انہیں نوٹس مل گیا، کیا کمی آئی؟ کچھ نہیں آئی، زندگی میں بہتریاں آئیں، حق کا پتا چلا، حقیقتوں کا پتا چلا، پردے ہٹ رہے ہیں، مالک سے روشناس ہو رہے ہو، اپنے حقیقی باپ کا تعارف ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ علم الحق آ رہا ہے. یہ حجاب جو عذاب بن رہا تھا اب وہ کمال کی طرف جا رہا ہے. یہ حجاب جو عذاب بن رہا تھا، کیونکہ یہ حجاب نہیں ہے، یہ حجاب نہیں ہے، یہ عذاب ہے، عذاب. تو یہ جو عذاب بن رہا تھا جس نے تمہیں دنیا میں گھیر رکھا تھا، اس علم نے دنیا میں گھیر رکھا تھا، وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، سیاست میں کیا ہو رہا ہے، وزیر اعظم نے کیا کہہ دیا، اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے، ادھر کیا ہو گیا، فلانے بندے نے کیا، یہ علم تمہیں پھیلا ہوا ہے، لیکن یہ علم الدنیا ہے، علم الدنیا. یہ تم نے دنیا کے لیے حاصل کرنا ہے، اس کا صرف فائدہ یہاں کی حد تک ہے بس. اور یہ تمہیں یہاں بھی کیا دے گا، تمہیں 5 کے سیلری پتہ نہیں دے گا یا نہیں، میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا، لیکن تمہیں یہاں وہ دے گا جو تمہیں 5 کے نہیں 5 ٹریلین بھی نہیں دے سکتا. وہ کیا؟ سکون، اطمینان قلب، 1 گھنٹے کی ہو لیکن پرسکون نیند، یہ تمہیں وہ دے گا جو یہ نہیں دے سکتا. یہ علم سکون کے لیے دوائیاں ایجاد کر سکتا ہے، پلز ایجاد کر سکتا ہے، سلیپنگ پلز، پھکے مارو پھر بھی نیند نہ آئے تو ڈرونے خواب آئیں، ان کا ری ایکشن ہوگا میڈیکلی. اور جب یہ ہوگا تھوڑی دیر کے لیے 9 سے 10 بیٹھے، مولا کے ایک دیوانے کو، فقیر کو سنا، وہاں سے 4 باتیں اچھی لگیں، اپنے اندر رکھیں، جب رات بستر پہ جاؤ گے انہی باتوں میں سے کوئی بات یاد آئے گی، چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، قلب میں اطمینان و سکون آئے گا، اس مالک، اس بادشاہ معشوق ازلی کے بارے میں کچھ سوچو گے. ایسے حجاب جیسے چلمن نہیں ہوتی، پردے 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 پردے، اور کوئی ہوا چل رہی ہو اور وہ چلتی ہوا میں وہ پردے جو ہیں وہ ایسے ہل رہے ہوں، سرک رہے ہوں، کبھی ادھر جا رہے ہوں کبھی ادھر جا رہے ہوں، تو انسان ایسے تجسس سے ان پردوں کے پیچھے کبھی یوں دیکھے، کبھی تجسس سے یوں دیکھے کہ اب کچھ نظر آتا ہے یا اب نظر آتا ہے. یہ اتنا پرسکون، پرکیف اور اتنا لطیف احساس ہے، یہی تمہیں دھیرے دھیرے اسی طرح سوچتے سوچتے آنکھیں بند کرتے ہو ویسے ہی تمہیں نیند آ جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ ہی میں سے، میں نام نہیں لوں گا، آپ ہی میں سے کتنے ایسے ہمارے بھائی بہن ہیں جن کے فون آئے ہیں، مجھے تقی بتاتا ہے کہ علامہ صاحب ہم نے خواب میں دیکھا ہے آپ کو، ہم نے خواب میں دیکھا ہے آپ کو، کوئی مجھے ایسی جگہوں پہ دیکھ رہا ہے کہ میں یہاں دہرا نہیں سکتا، میں خود ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں اہل عذاب میں سے نہیں ہونا چاہتا. ایسی جگہوں پہ دیکھا ہے مجھے. آپ لوگوں نے جو اس ٹائم مجھے دیکھ رہے ہیں آپ ہی میں بیٹھے ہیں وہ میرے بھائی بہن
اور ان میرے بھائی بہنوں کے گھر میں ان کے بزرگ، ان کی ماں یا ان کے باقی بزرگ جن کے پیغامات رسیب ہوئے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہی 9 سے 10 سوچ رہے ہوتے ہیں سوتے ہوئے. کیونکہ ظاہری سورس میں ہوں تو وہ میرے بارے میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن وادیاں وہی ہیں میرے مولا کی، وہیں کہیں وہ مجھے بھی دیکھ لیتے ہیں. کتنا یہ کیا دے رہا ہے؟ یہی علم، یہ حجاب علم دے رہا ہے. لیکن کیا جب تم اس طرف بڑھو گے نا، میں نے اس لیے اپ ورڈز بنایا یہ، اور اس کے مقابلے میں یہ ڈاؤن ورڈز ہے. جب جاؤ گے تو یہ تمہیں کمال کی طرف لے کے جائے گا، کمال ہی کمال، مزہ ہی مزہ. اور یہ تم سمجھ رہے ہوگے کہ میں نے بہت، دیکھیں یہی وجہ ہے. آپ یقین کیجئے میری کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے. میں خدا کی قسم، میرے پاس کانوں کو پکڑنے سے زیادہ میں کیا کروں، کیونکہ دنیاوی طور پہ یہی پکڑے جا سکتے ہیں عاجزی کے اظہار کے لیے، ورنہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کوئی اور عمل ہے تو میں وہ بھی کر لوں. آپ سامعین میں مجھے سننے والوں کی مجھے بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کون سن رہے ہیں. میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور ڈے 1 سے جانتا ہوں کون کون سن رہے ہیں. آپ سامعین میں تقریباً تمام تر، میں زیادہ تر نہیں، تمام تر کہہ رہا ہوں، وہ لوگ ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر زندگی میں کامیاب لوگ ہیں، بڑی بڑی تعلیمیں حاصل کی ہوئی ہیں. ہمیں اسکول کے پرنسپلز بیٹھ کے سن رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری ایک ایسی بہن ہے جو پرنسپل ہیں اسکول میں، اور ایک نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ہیں. ہمارے ساتھ ایم فل اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں ہمیں، پی ایچ ڈی سن رہے ہیں ہمیں. میں جانتا ہوں، میں ایک ایک کو جانتا ہوں. آج اتنے دنوں کے بعد اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کیونکہ بات اس موڑ پہ آ گئی ہے. وہ لوگ سن رہے ہیں جو دنیاوی علوم کے لحاظ سے ایک طویل سفر طے کر چکے ہیں. بہت کچھ طے کرنے کے بعد، پڑھنے لکھنے کے بعد، اب وہ یہاں بیٹھ کے مجھ پاگل دیوانے فقیر کو جو ہے نا وہ ایسے ٹوٹی پھوٹی چیزیں بولتے ہوئے سن رہے ہیں، اور اس کا مزہ بھی لے رہے ہیں. کئی ایسے لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں جانتا ہوں، جو عقیدے کی بنیاد پہ میرے سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن مجھے سن رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات کہیں نہ کہیں انہیں ٹھیک لگ رہی ہے. وہ میری شخصیت سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ میرے عقیدے سے اختلاف رکھتے ہیں. سو بسم اللہ، میں ایسے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنی میں انا اور اس چیز کو مار کے یہ کام کر رہے ہیں. انہیں ایک بات اچھی لگ رہی ہے، ایک بندے سے مل رہی ہے، وہ اسے سن رہے ہیں. اس سے اختلاف ہے لیکن اچھی بات سن رہے ہیں. قابل تحسین ہے یہ عمل. یہ فرق ہے اس کا اور اس کا. ایسی بات ابھی اس میں بہت کچھ ہے بتانے والا. تم سمجھو، مجھے نہیں پتا آج کتنا لطف لیا ہے تم نے اس گفتگو کا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تمہیں کافی لطف آیا ہوگا. لیکن آج میں نے صرف حجاب علم کی بنیاد بتائی ہے تمہیں. سمجھو آج کی یہ پوری 1 گھنٹے سے بھی طویل نشست یہ تمہید تھی اس کی. کل میں اب آپ سب لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ بنیادی طور پر کیسے، ہاؤ، یہ ہوتا کیسے ہے کہ ہم علم حاصل بھی کر رہے ہیں اور وہ ہمیں عذاب میں دھکیل رہا ہے. یہ پریکٹیکلی اس دنیا میں کیسے ہو رہا ہے، میں وہ تمہیں بتاؤں گا، ایگزامپلز دے کے بتاؤں گا. یہ تو ایک مفروضہ بیان ہو گیا نا، اور اس کو بھی ہم نے ایک اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن کل میں اس سے ایک قدم آگے جاؤں گا کہ یہ ہو کیسے رہا ہے ہمارے ہاں، ہم خود کیسے اس میں انجانے میں انوالو ہو جاتے ہیں. پھر مولا کا کرم ہوتا ہے، ایک دستے غیبی آتا ہے اور وہ ہمیں وہاں سے نکال کے لے کے جاتا ہے. تو یہ اس کا پورا ایک سلسلہ ہے. میں دیکھو ایک اور بڑی زبردست چیز ہے، ٹھیک ہے، اسے یاد رکھ لو کل کے لیے. ایک ہے بیان اور ایک ہے حصول. یہ بہت کام آئے گا تمہیں. ایک ہے بیان اور ایک ہے حصول. یہ دونوں جگہ پہ اپلائی ہوتا ہے، بیان علم، حصول علم. بیان کیفیت، حصول کیفیت. یہ تھوڑا سا نا میں نے وہ کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا اسپائس اپ کر دیا ہے، تھوڑا سا موٹیویشن دی ہے کل کے لیے. کل میں یہ بیان کروں گا، اس میں تمہیں بڑا مزہ آئے گا. بیان علم بیان ہو رہا ہے، اور ایک ہے حصول علم، ان کی حقیقت کیا ہے. اسی طرح ایک ہے بیان کیفیت.
یہ جو میں سیکنڈ کیٹیگری بتا رہا ہوں کیفیت والی، یہ ڈائریکٹ خالص حجاب علم کے ساتھ جا کے ملتی ہے، ایسے ڈائریکٹ ایسے بیان علم، حصول علم سے بات شروع کروں گا. آج پوری تمہید بتا دیا، علم دنیا علم الحق بھی بتا دیا. کل آغاز کروں گا بیان علم کیا ہوتا ہے، حصول علم، پھر اس سے ڈائریکٹ جا کے میں مرج کروں گا، جوڑوں گا کہ بیان کیفیت کیا ہے اور حصول کیفیت کیا ہے. کس طرح اس میں سے ایک آپ کو کمال کی طرف لے کے جا رہی ہے اور ایک آپ کو عذاب کی طرف لے کے جا رہی ہے. بہرحال سلامت رہو. میں دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک تم سب لوگوں کو